اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا زوجۃ ولی اللہ، السلام علیک یا ام الحسنین یا فاطمۃ الزہرا یا سیدتنا و مولاتنا، ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله۔ صاحبان ایمان مومن مومنات، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے ایام فاطمیہ ہیں۔ پوری دنیا میں کونے کونے میں عزائے شہادت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ منائے جا رہے ہیں، اور ہر گھر میں تقریباً بی بی کی شہادت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے دنیا کے کونے کونے میں۔ تو کافی سارے لوگوں نے، کافی ساری بہنوں نے سوال پوچھا ہے کہ ایام فاطمیہ کب شروع ہو رہے ہیں اور کب تک ہوں گے۔ تو جناب فاطمہ الزہرا کی سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے ایام فاطمیہ کی مختصر سی ایک وضاحت ہے اس ویڈیو میں۔ یقیناً بہت ہی مستفید ہوں گے مومن مومنات اس ویڈیو سے، کہ دیکھیں ایام فاطمیہ سے مراد اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت سے منسوب غم کے طور پر منائے جانے والے ایام ہیں، یعنی وہ ایام کہ جن میں ہم مجالس کرتے ہیں، پرسہ کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ماتم داری کرتے ہیں، بی بی کے نام کی صف عزا بچھائی جاتی ہے، ان کو ایام فاطمیہ کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شہادت کی جو تاریخ ہے، اس حوالے سے نقل ہونے والے مختلف اقوال میں سے ہم شیعہ اثنا عشری جعفری کے درمیان دو قول مشہور اور معروف ہیں بہت زیادہ۔ پہلا قول جو ہے بی بی کی شہادت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی رحلت کے 75 دن بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی ہے، اور دوسرا قول جو ہے ہم شیعہ اثنا عشریہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 95 دن بعد بی بی کی شہادت ہوئی ہے۔ تو سامعین عزیز، چونکہ اللہ کے نبی کی رحلت 28 سفر ہے، تو اس بنا پر 75 دن کی روایت کے مطابق 13 جمادی الاول کی جو تاریخ ہے، یہ دن جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ قرار پائے گی، جبکہ 95 دن والی جو روایت ہے دوسری، اس کے مطابق 3 جمادی الثانی کی تاریخ جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ شمار کی جائے گی، یعنی ان دو تاریخوں میں 3 اور 13 کو۔ اور یہ یہاں پہ یاد رہے کہ 75 دن یا 95 دن کے اختلاف کی متعدد وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ پرانے دور میں، سابقہ دور میں عربی رسم الخط میں الفاظ پر نقطے نہیں ہوتے تھے، لہٰذا روایت میں ہا میم سین ہا و سبعون کے الفاظ کے نقطوں کے بغیر استعمال ہوئے۔ یہ جو ہمسہ و سبعون کے الفاظ ہیں، یہ نقطوں کے بغیر استعمال ہوئے ہیں، تو جنہیں خمسۃ و سبعون پڑھا جائے تو 75 معنی ہوگا، یعنی 75 دن کا معنی شمار کیا جائے گا، اور اگر خمسۃ و تسعون پڑھا جائے تو 95 دن کا معنی ہوگا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اسی بنا پر ہم شیعہ اثنا عشری جعفری فقہ میں 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک کے ایام کو، ان دنوں کو ایام فاطمیہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جگہوں پر، مختلف جگہوں پر، مختلف امام بارگاہوں میں دنیا کے کونے کونے پر ایام فاطمیہ کی مجالس برپا کی جاتی ہیں، بی بی کی مجالس کی صف عزائیں بچھائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ 13 اور 3 سے جو مسلسل مجالس ہو رہی ہیں، ان ایام کو ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے، اور خصوصی طور پر 13 سے لے کر
3 تک کے ایام کو جو ایام فاطمیہ کہتے ہیں، یہ پوری دنیا کے شیعہ اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے عقیدت اور محبت رکھنے والے مسلمان جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے دن کے طور پر مناتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، تو ان ایام کو ایام فاطمیہ کہتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بات واضح ہو گئی ہوگی ان احباب کے لیے کہ جو ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ایام فاطمیہ کب سے شروع ہو رہے ہیں اور کب تک ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ مومنین اس سے مستفید ہوں گے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کریں گے۔ یقیناً یہ ایام غم ہیں، ایام گریہ و بکا ہیں۔ بی بی سے توسل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے فرزند وارث خون حسین، وارث جناب فاطمہ الزہرا امام صاحب الزمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے اور دنیا میں امن اور سکون قرار پائے۔